اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ سردی والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو چکی ہیں اور چاند ہے، اور چاند میں نا اکثر چاند کی طرف موبائل کا رخ ہوتا ہے، میں بات کرتی ہوں نا، تو کسی خاتون نے اس پہ اعتراض کیا تھا نا کہ مطلب اس نے میرا مذاق اڑایا، تو اس خاتون نے نا، وہ تھوڑی سی بدبخت خاتون ہے، تو میں سوچ رہی تھی نا، وہ ایک بندے نے نا ایک مسلمان کو بولا، وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ بتا رہے تھے نا، وہ جن کو بعد میں گولی مار دی گئی تھی، تو بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ کسی بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ مسلمان دن میں 5 دفعہ کیسے نماز پڑھتے ہو اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہو نا، ہم تو اتوار کے اتوار عبادت کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم نہ جا پائے نا۔ تو وہ کہتے کہ میں ہنس پڑا، میں نے کہا کم بختوں نے پی ہی نہیں۔ تو یہ جو چاند ہے نا، اس کا اپنا حسن ہے، اس کا اپنا نشہ ہے، تو اب اس کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں جس کو یہ نشہ نہیں پتہ۔ اچھا، بہرحال میں اپنی اصل بات کی طرف آتی ہوں نا۔ آج کیا تھا؟ آج اساتذہ کا عالمی دن تھا، تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا میں بس جیسے میں نے جو سیکھا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پہ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ پہ کرم فرمائے، اور میرے اساتذہ کے لیے میری دعائیں، میرا پیار، میرا ادب احترام سب ان کے نام ہے۔ اچھا، اصل جو میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں نا، وہ ہے بلی کلچر پہ۔ یہ بلی کلچر یہ کیا ہے؟ یہ وہ کیا فضول چیز ہمارے سوسائٹی میں وہ ہو رہی ہے، انجیکٹ ہو رہی ہے نا۔ تو میں پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ میں کلاس کے اندر گئی نا، تو 2 بچے جو ہے وہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے نا۔ تو ایک بچے کا وہ کان بھی زخمی تھا، ناک بھی زخمی، اور کپڑے پھٹے ہوئے، وہ ٹائیاں، وہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے نا۔ میں بھاگتی ہوئی گئی، مجھے ویسے بھی مطلب لڑکوں کی لڑائی سے ڈر لگتا ہے، مردوں کی لڑائی سے نا، مردوں کے غصے سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے نا۔ تو میں بھاگتی ہوئی گئی، تو میں نے فوراً وہ کرسی پکڑ لی نا، جو وہ بچہ کسی اور کو مار رہا تھا۔ اچھا، اس بچے کے جو ہے نا تھوڑے سے بال سفید ہیں، تو سارے کمینے بچے اس کو چاچو چاچو بولتے ہیں نا۔ اب مجھے بھول گیا کہ اس کا نام کیا ہے نا، کیونکہ چاچو مت کرنا تھا۔ بعد میں خود بھی مطلب شرمندہ تھی اپنے اس کیے پہ بھی نا، میں نے کہا ظالموں تم لوگوں غلط نام لیتے ہو ایک دوسرے کے نا، غلط نام لینے سے بھی اسلام میں منع کیا ہے نا۔ بعد میں بڑی حیران تھی، میں نے کہا یار یہ بچے تو بہت زیادہ جو آپس میں لڑ بھڑے ہیں، مطلب شریف بچہ تھا، تو ایسا کیوں ہوا؟ مطلب پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے کالج میں بعض دفعہ جب بہت زیادہ خطرناک لڑائی ہو جاتی ہے، جیسے پچھلے دن ایک بچہ کسی کے پیچھے پستول لے کے آیا تھا باہر، مطلب پکڑا گیا تھا نا کالج سے باہر نا، اس نے کہا تھا میں گولی ماروں گا، وہ جو پستول لے کے آیا تھا وہ بھی بڑا شریف بچہ تھا۔ میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسے؟ تو پھر بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں جو شریف بچے ہوتے ہیں نا، تو جو شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی جیسے میرا اپنا جو بچہ ہے وہ چاقو لے کے گیا تھا کہ میں جان سے ماروں گا اگلے کو۔ اسی طرح جو کالج میں نے دیکھا، تو اسپیشلی یہ جو امیروں کے جو اسکول وغیرہ ہے نا، یہ انگریزی یہ او لیول والے، اور یہ جس میں یہ تھوڑا سا نا ذرا اس طرح کے اسکول ہیں نا اور کالجز ہیں، اس میں یہ بلی کلچر بہت زیادہ عام ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ پرانے وقتوں میں جب انگلش موویز ہم بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے نا، تو اس میں کوئی غنڈے ٹائپ کے لڑکے ہوتے تھے جو ایک بچے کو دھکا دے رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، سارے مل کے اس کو تنگ کر رہے ہیں، تو بلی کر رہے ہیں نا۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے، لیکن وہ بلی کلچر ہماری سوسائٹی کے اندر آیا، اور ایسا دبنگ طریقے سے آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حالانکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سارے ہمارے مسئلے اسلام کی دوری کی وجہ سے ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری محفل میں کوئی نیا آئے تو ہر نئے آنے والے پہ خوف طاری ہوتا ہے، اس لیے تم اپنی محفلوں میں اس کے لیے جگہ بناؤ۔
اور اگر تم جگہ نہیں بنا سکتے تو ویسے ہی ہل کر اس کو تاثر دو کہ تم اس کے لیے جگہ بنا رہے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو کشادہ کرو. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے اپنی محفلوں کو کشادہ کرو. جہاں پر بیٹھے ہوئے ان مجلسوں کو کشادہ کرو, لوگوں کو ویلکم کرو, لوگوں کو عزت دو, لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. تو جب تم محبت سے پیش آؤ گے تو اگر کلاس میں کوئی بچہ کمزور بھی ہے, اگر ایک بچہ چھوٹا ہے, ایک بچہ کمزور ہے, ایک بچہ شریف ہے, تو اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے, اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو تنگ کیا جائے. پچھلے دن کسی بات پہ نا ایک بچہ رو پڑا تھا, اور اس کے رونے پہ جو بیک پہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کے رونے کی نقل اتاری. میں نے کہا تم انسان ہو یا یہ کیا کر رہے ہو؟ مطلب ایک بچہ, ایک بندہ رو رہا ہے تمہارے سامنے, وہ مطلب ایک طرح سے ٹوٹ گیا تو رو پڑا نا. وہ کہتے ہیں نا جانے اشک کیسے بنتے ہیں مگر ہم ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا اسی طرح ہمارے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ گروپس وغیرہ میں کسی ایک بندے کو پکڑ کے سارے اس کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دے رہے ہو. اگر آپ کسی کو کوئی شریف ہے یا کوئی کمزور ہے یا کوئی چھوٹا ہے یا کوئی چلو جاہل ہے یا کوئی جو بھی ہے, تو اس کے پیچھے سارے لگ کے اس کو ایسے خفا کریں گے تو کہاں بھول گئے ہو اللہ پاک کو. تو ہمارے اسکول کالج اللہ رسول کا واسطہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو بلی کلچر سے نکالیں, ان سے کہیں کہ یہ غلط بات ہے, اور ان کی جو دلوں میں محبت کی چنگاری ہے اس کو بجھنے نہ دیں, اس کو جگائیں. ایک دوسرے کے لیے اخوت اور بھائی چارہ اور پیار اور محبت کی فضا ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی عذاب کر دیں. تو یہ جو بلی کلچر ہے نا, ہم بل نہیں ہے کہ ہم بلی کلچر کو اپنائیں, ہم بل نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. ڈنگروں والی حرکتیں نہ کریں. سمجھ گئے؟